السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم 8 درس پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 9واں درس پڑھیں گے، جس میں ہم مسلسل کئی دنوں سے اسم کی تقسیمات پڑھ رہے تھے الگ الگ طریقے سے، جنس کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ، جمع، افراد کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، معرب اور مبنی کے اعتبار سے۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے، اس کا جو اعراب ہو عامل کی وجہ سے بدل جائے۔ اب آج ہم پڑھیں گے اعراب کسے کہتے ہیں اور محل اعراب، یعنی اعراب کس جگہ پر آتا ہے، لفظ کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں، وہ تفصیل کے ساتھ سب بتائیں گے۔ پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں وہ سب ہم کو آج اس درس میں معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ بلا جھجک ہم کو میسج کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ اس کی وضاحت ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تعریف کریں گے اعراب کی۔ اعراب کا لغوی معنی ظاہر کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے۔ اعراب کا لغوی معنی کر دیے ظاہر کرنا یہ ہے۔ پھر اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں 2 چیزیں بتا رہے ہیں، حرف یا حرکت۔ وہ حرف یا حرکت جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے، معرب کا آخر بدل جاتا ہے، یا تو وہ حرف کے ذریعے بدلے گا یا حرکت کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو حرف کے ذریعے یا حرکت۔ اس کی پھر آگے 2 تقسیم کر دیں گے۔ اب مثال میں دیکھیے، سمجھیے اس کو، کہ جیسے مثال دے رہے ہیں، افشا زید سری، زید نے میرا راز فاش کر دیا۔ تو اس مثال میں دیکھیے، پہلے تینوں مثالیں دیکھ لیجئے۔ لقیت زیدا، میں نے زید سے ملاقات کی۔ نظرت الی زید، میں نے زید کو دیکھا۔ اس میں 2 پیش، پہلی مثال میں زیدن میں 2 پیش، اور دوسری مثال میں لقیت زیدن میں زیدن پہ 2 زبر، اور نظرت الی زیدن میں جو زیدن دال پہ 2 زیر ہے، یہ اعراب ہے۔ اب یہ حرکت ہے، یعنی زبر زیر پیش کی شکل میں، حرکت کی شکل میں، تو اسے اعراب بالحرکت کہیں گے۔ چونکہ اب تعریف میں دیکھیے 2 چیزیں بیان کی، وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، تو یہ حرکت کی مثال ہو گئی۔ اب حرف کی مثال دیں گے، حرف کیسے تبدیلی کرتے ہیں؟ جیسے فریح ابو کا، تیرے باپ خوش ہوا، والد خوش ہوئے تیرے، تو ابو کا۔ پھر دوسری مثال، عرفت ابا کا، میں نے تیرے والد کو جانا، پہچانا۔ یہاں پہ دیکھیے ابا کا۔ پھر سلمت علی ابی کا، میں نے تیرے والد کو سلام کیا۔ ان مثالوں میں پہلی مثال میں واو، فریح ابوکا میں واو، اور عرفت اباکا میں الف، با کے بعد الف ہے وہ، سلمت علی ابیکا میں یا، با کے بعد جو یا ہے، یہ اعراب بالحرف ہو گئے، یعنی حرف یہاں پہ تبدیل ہو رہا ہے۔ زیدن، 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 وہاں پہ حرکت تبدیل ہو رہی تھی، اور یہاں پہ حرف تبدیل ہو رہا ہے، حرکت نہیں، کبھی واو آ رہا ہے، کبھی الف، کبھی یا۔ اب یہ تینوں سب حالتیں بھی آگے بتائیں گے، آپ اس کو اچھے سے سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اب بتا رہے محل اعراب وہ کسے کہتے ہیں، یعنی اعراب کس جگہ پر آتا ہے۔ تو اس میں معرب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے، محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ اس میں معرب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے اسے محل اعراب کہیں گے، یعنی معرب لفظ ہے، اس کے آخر میں جہاں پہ اعراب آئے گا اسے محل اعراب۔ تو محل اعراب یہ آخر میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نجح زید فی الامتحان ہے، اس میں زید کی دال، یہ محل اعراب ہو گئی دال، کیونکہ زیدن کا اعراب اسی پر ظاہر ہو رہا ہے، زیدن کا اعراب دال پر ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اوپر کی مثال میں بھی دیکھیے، زیدن، 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 دال پہ ہی اعراب تبدیل ہو رہا ہے، بدل رہے ہیں، تو اعراب دال پہ ظاہر ہو رہا ہے تو محل اعراب دال ہو گیا۔ اب اعراب کی 2 قسم، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اعراب کی تعریف کیا کہ اصطلاحی وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر
بدلتا رہے، تو اگر وہ حرف کے ذریعے بدلے گا تو اس کو اعراب بالحرف کہیں گے، اگر حرکت کے ذریعے بدلے گا تو اعراب بالحرکت۔ اسی طریقے سے دو تقسیم کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو چند الفاظ میں اور مثالیں دیکھ کے ہم کو نیچے سمجھائیں گے، تو آپ اچھے سے سمجھیے۔ دیکھیے، اعراب بالحرکت کی تعریف: وہ اعراب جو زبر، زیر اور پیش یا دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی صورت میں ہو۔ اعراب بالحرکت تو زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش کی صورت میں ہوگا۔ ایک ایک کی مثالیں دے رہے ہیں، مثال میں آپ دیکھتے جائیے۔ جاء الرجل، اس میں ایک زبر ہو گیا، رجل لام پہ پیش ہو گیا۔ رأیت الرجل، اس میں زبر ہو گیا۔ نظرت الی الرجل، یہاں زیر ہو گیا۔ پھر دوسری مثال دے رہے دو زبر دو زیر دو پیش کی۔ جاء زید، رأیت زیدا، نظرت الی زیدین، یہ دو زبر دو زیر دو پیش کی مثالیں ہو گئی۔ اب پھر بتا رہے اعراب بالحرکت: وہ اعراب جو واو، الف اور یا کی صورت میں ہو، جیسے جاء ابوک، رأیت اباک، نظرت الی ابیک۔ یہاں پہ واو ہے پہلی مثال میں، دوسری میں الف، تیسری میں یا، تو یہ ہو گیا اعراب بالحرف، یعنی جس میں حرف تبدیل ہوتے رہے، بدلتے رہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ میں نے درس نمبر 8 میں بھی آپ کو بتایا تھا، مرفوع، منصوب، مجرور، یہ سب یاد رکھیے اصطلاحات۔ تو بتا رہے وہ اصطلاحات کب بولی جاتی ہے، کس کے لیے بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں آج اس درس میں آئیں گی، ان کو وضاحت کے ساتھ مصنف نے بیان کر دیا ہے، پھر بھی میں تھوڑی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو معرب کلمات کے اعراب کے نام کیا ہے؟ معرب کلمات، معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر بدلتا رہے۔ تو ان کے جو کلمات ہیں ان کے نام کیا ہے اعراب کے؟ کب یہ اعراب آئے گا تو اس کو یہ نام دیں گے، زبر آئے گا تو یہ، زیر آئے گا تو یہ، پیش آئے گا تو یہ نام دیں گے، وہ سب آج بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا بتا رہے ایک پیش، دو پیش اور واو اعرابی کو رفع کہتے ہیں، اور جس معرب کے آخر میں رفع ہو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ چونکہ اس سبق میں ہی اوپر یہ مثالیں اعراب بالحرکت کی تعریف اور اعراب بالحرف کی تعریف میں جو مثالیں، ان میں آپ ان کو دیکھتے جائیے۔ پہلے جو نام دیے ایک پیش، دو پیش اور واو اعرابی کو رفع کہتے ہیں۔ تو ایک پیش کی مثال جیسے جاء الرجل، اعراب بالحرکت کی پہلی مثال جاء الرجل، لام پہ پیش ہے، اور دو پیش کی جاء زید، یہ ہو گئی، اور واو اعرابی کی جاء ابوک، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے زیادہ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مثالیں سامنے رکھی، اس سے ہی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو ان کو رفع کہتے ہیں، یہ ان کو رفع کہیں گے، اور جس معرب کے آخر میں رفع ہو اسے مرفوع کہیں گے۔ اب یہ رجل اور زید اور ابو کا، یہ تو اس پہ رفع ہے آخر میں، لیکن جس کے آخر میں رفع اسے مرفوع کہیں گے۔ تو جاء الرجل میں رجل یہ مرفوع ہے، جاء زید میں زیدن یہ مرفوع ہے، جاء ابوکا میں ابوکا یہ مرفوع ہے، تو کہ اس پہ رفع آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رفع آپ کو جب کہا جائے تو آپ سمجھ جائے تینوں میں سے ایک ہی چیز ہوگا، یا تو پیش ہوگا، ایک پیش یا دو پیش یا واو اعرابی۔ پھر دوسری بتا رہے نام، دوسرا نام ہے ایک زبر، دو زبر اور الف کو نصب کہتے ہیں، اور جس معرب کے آخر میں نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، اس کے اگلی والی مثال دیکھیے اوپر کی، رأیت الرجل، ایک زبر، رأیت زیدا، دو زبر کی مثال، پھر رأیت اباک، یہ الف کی مثال ہو گئی، اور جس معرب کے آخر میں نصب ہو تو اسے منصوب کہیں گے۔ تو یہ جو زیدن ہے، پھر رجلہ ہے اور اباکا یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک زیر، دو زیر اور یا کو جر کہتے ہیں، اور جس معرب کے آخر میں جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس کے آگے والی دیکھ لیجئے، نظرت الی الرجل، نظرت الی زید، دو زیر کی مثال ہو گئی، پھر نظرت الی ابیک، یا کی مثال ہو گئی۔ اب جس پر یہ اعراب ہو اسے مجرور کہیں گے۔ تو نظرت الی الرجل میں رجل یہ مجرور ہے، اور نظرت الی زید میں زید مجرور ہے، نظرت الی ابیک میں ابیک مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چوتھا بتا رہا ہے، یہ تو تین حرکت ہو گئی، زبر زیر پیش۔ اب بغیر حرکت ساکن اور لفظ، اس کو کیا کہیں گے؟ تو چوتھا نام کیا بتا رہے ہیں؟ حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں، اور جس معرب پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی
آپ تو اوپر سب میں مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حرکتیں آ رہی ہیں یا تو اعراب بدل رہے، زبر زیر پیش آ رہا ہے یا حرف اس میں آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے کہ جو ساکنی ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے، ان کو مجزوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ معرب کلمات کے اعراب کے نام 4 بتا دیے، اب مبنی کلمات کی حرکات کے نام بتا رہے ہیں. اس پہ بھی حرکتیں ہوتی ہے، بھلے تبدیل نہیں ہوتی ہے حرکت مبنی کی، لیکن جو حرکت ہوتی ہے ان کے نام تو ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو کیا کہیں گے، ان کی بھی اصطلاحات بتا رہے ہیں. تو یہ اصطلاحات اچھے سے یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. پہلے اصطلاح بتا رہے، پیش کو ضم اور جس مبنی پر ضم ہو اسے مبنی بر ضم یا مبنی علی ضم کہتے ہیں. جیسے اما بعدو میں دال کا پیش ضم ہے اور بعدو مبنی علی ضم ہے، یعنی جو دال پر اس پہ جو حرکت ہوگی آخر میں اسے ضم کہیں گے، اسے ٹھیک ہے ضم کہیں گے. اور جو لفظ ہوگا پورا بعدو جیسے تو اس کو مبنی علی ضم کہیں گے. پھر دوسرا بتا رہے ہیں، یہ اوپر ہی کی طرح ہے، جیسے اوپر زبر زیر پیش آیا تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں کی اصطلاحات الگ ہے، معرب کے نام الگ ہے، مبنی کلمات کے حرکات کے نام الگ الگ ہے. وہاں پہ ہم کو مرفوع کہہ رہے تھے، یہاں پہ مرفوع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. مبنی میں بلکہ مبنی علی ضم کہیں گے. پھر دوسرا نام بتا رہے ہیں، زبر کو فتح اور جس مبنی پر فتح ہو اسے مبنی بر فتح یا مبنی علی الفتح کہتے ہیں. جیسے انا میں نون کا زبر فتح ہے، یعنی اس پہ فتح ہے، اور انا مبنی علی الفتح ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ فتح پر مبنی ہے، اس پہ حرکت زبر کی حرکت ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتی. پھر تیسرا بتا رہے، زیر کو کسر اور جس مبنی پر کسر ہو اسے مبنی بر کسر یا مبنی علی الکسر کہتے ہیں. جیسے امسی، اس میں سین کا زیر کسر ہے، یعنی اس پہ کسر ہے، اور امسی مبنی علی الکسر ہے، یعنی اس کا کسرہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. پھر چوتھا بتا رہے، حرکت نہ ہونے کو سکون اور جس مبنی پر سکون ہو اسے مبنی بر سکون یا مبنی علی السکون کہتے ہیں. جیسے اذا مبنی بر سکون ہے، آخر میں جو الف ہے وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مبنی بر سکون ہو گیا. اب نیچے حاشیہ میں ایک بات بتا رہے کہ یعنی وہ الف اعرابی جو مثنیٰ اور اس کے ملحقات کے علاوہ میں ہو، کیونکہ ان میں جو الف ہوتا ہے وہ رفع کہلاتا ہے. یہ اوپر کے متعلق ایک بات تھی جو رہ گئی تھی، وہ بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب پھر تنبیہ ہے، اس میں بھی چند کچھ باتیں وہ بیان کریں گے کہ نمبر 1، ضمہ، فتحہ اور کسرہ کا اطلاق عموماً مبنی کلمات کی حرکات پر ہوتا ہے. ضمہ اور فتح اور کسرہ یہ جو بولا جاتا ہے عموماً، یہ الفاظ، یہ اصطلاحات مبنی کلمات کے حرکات پر ہی بولے جاتے ہیں. ضمہ ہے، فتح ہے، کسرہ ہے. لیکن قلیل طور پر ان کا اطلاق معرب کلمات کے اعراب پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم جگہ یہ ضمہ ہے، فتح اور کسرہ، یہ جو معرب کلمات ہیں ان کو بھی بولا جاتا ہے لیکن بہت کم. زیادہ تر مبنی کلمات کے لیے یہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رفع، نصب اور جر حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ خاص ہے. رفع، نصب اور جر حرکات اور حروف اعرابیہ کے ساتھ خاص ہے، اور ضم، فتح اور کسر حرکات بنائیہ کے ساتھ خاص ہے. یہ تو ضمہ، فتح، 3 چیزیں اس میں بتائے ہیں. ایک تو ضمہ، فتح اور کسرہ کا اطلاق زیادہ تر مبنی کلمات کے حرکات پر ہوتا ہے اور معرب کلمات کے کلمات پر کے اعراب پر بہت کم. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات بتا رہے، رفع، نصب اور جر جو ہم نے اوپر پڑھا، یہ معرب حروف کے ساتھ خاص ہے. یہ مبنی کے ساتھ نہیں بولا جائے گا. رفع، نصب، جر یہ معرب کلمات کے حرکات کے لیے نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. یہ صرف مبنی کلمات کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، یہ صرف معرب کلمات کے لیے کہا جاتا ہے. رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے. وہ الٹا ہو گیا تھا. اور جو ضم، فتح اور کسر ہے یہ مبنی کلمات کے لیے بولا جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ خاص ہے. یہ 3 چیزیں ہیں اس میں. پھر دوسرا بتا رہے ہیں، معرب یا مبنی کلمہ کے ابتدائی یا درمیانی حرف کے زبر، زیر اور پیش کو ضم، فتح اور کسر کہا جاتا ہے، اور خود اس حرف کو مضموم، مفتوح اور مکسور کہتے ہیں. معرب یا مبنی کلمہ کے ابتدائی یا درمیانی حرف کے زبر، زیر، پیش کو
ضم فتح اور کسر کہتے ہیں، معرب یا مبنی دونوں، ٹھیک ہے، اور خود اس حرف کو مضموم اور مفتوح اور مکسور کہیں گے، یہ بھی آپ نے اوپر پڑھ لیا تھا۔ اب اعراب کی قسم کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعراب لفظ میں ظاہر رہتا ہے، دکھتا ہے، کبھی اعراب نہیں دکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق بتا رہے کہ لفظاً ظاہر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اعراب کی اقسام، اس اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں، ایک تو لفظی اور ایک تقدیری۔ لفظی یعنی جو لفظ میں ظاہر ہو، اور تقدیری جو لفظ میں ظاہر نہ ہو۔ اسے بتا رہے ہیں نیچے، اعراب لفظی کی تعریف، وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے ربح زید فی تجارتہ میں زیدن پر آنے والا اعراب لفظی ہے، اعراب لفظی ہے زیدن میں، ٹھیک ہے، وہ دکھ رہا ہے کہ زید پہ دو پیش آیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ ربیہ کا وہ فاعل ہے۔ اب اعراب تقدیری کی تعریف، وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے کلم اللہ موسیٰ میں موسیٰ کا اعراب تقدیری ہے کیونکہ اس کا اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ موسیٰ میں جیسے کہ کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، فرمایا موسیٰ سے، تو جو مفعول بنتا ہے وہ منصوب ہونا چاہیے۔ اب موسیٰ آپ اس کو کسی بھی حالت میں لے جائیں، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں جیسے کہ ضربہ موسیٰ، موسیٰ نے مارا، یہاں فاعل بن رہا ہے، پھر ضربت موسیٰ، ٹھیک ہے، یہ صرف نام سے آپ وہاں نسبت مت لے کے جائے گا، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ضربہ موسیٰ، یہاں فاعل بن رہا ہے موسیٰ، اعراب چینج نہیں ہوا، پھر ضربت موسیٰ یا نصرت موسیٰ، یہاں مفعول بن رہا ہے موسیٰ، لیکن اس کا اعراب چینج نہیں ہوا کیونکہ یہ اس کا اعراب تقدیری ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے ظاہر میں لفظاً، حقیقت میں اس کا اعراب جو لفظ میں ظاہر ہے وہ بدلے گا نہیں، موسیٰ ہی رہے گا، موسن یا موسن اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے، تو یہ اعراب تقدیری ہے۔ اب مشق ہے، اس میں چند سوالات ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو حل کیجئے، کیونکہ اگر آپ اس کو حل کر لیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ آپ نے سبق کو سمجھ لیا۔ اگر حل نہیں کر پائے یا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تو پھر آپ کو آگے جا کے دشواری ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں سے عامل اور معمول الگ الگ کریں، نیز یہ بتائیں کہ عامل لفظی یا معنوی۔ آپ کو اس میں چار چیزیں ہیں، ایک تو یہ بتانا ہے عامل اور معمول، عامل کون ہے اس میں، معمول کون ہے، وہ بھی آپ اوپر سبق میں جان چکے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا کہ عامل لفظی ہے یا عامل معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پانچ ہی جملے ہیں، اس میں آپ کو چار نقشہ بنا دیجئے، عامل، معمول اور عامل لفظی یا عامل معنوی، اس طریقے سے چار نقشہ بنا کے اس میں لکھ دیجئے، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ پھر دوسرا سوال ہے، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت والے اسماء الگ الگ کریں۔ اس میں یہ بھی آسانی ہے، دو نقشے بنا دیجئے خاکے بنا کے، اعراب بالحرکت کا اور ایک اعراب حرف کا، اور دونوں میں نیچے لکھ دیجئے۔ پھر معرب اور مبنی علیحدہ علیحدہ کریں۔ اب یہاں 10 جملے ہیں، اس میں آپ کو کون سا لفظ معرب ہے کون سا مبنی ہے وہ آپ کو الگ الگ کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔